السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تمام قسم کی تعریفات کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے جو ہمارے خالق و مالک رازق ہیں۔ بے شمار درود و سلام کائنات کے امام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام کی ذات پر۔ مسلمان بھائیوں، نہایت ہی واجب الاحترام ماں اور بہنوں، یہ جو دن ہمارے پاس سے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے گزر رہے ہیں، یہ سال کے دنوں میں سے عظیم ترین دن ہے۔ ذو الحجہ کے دن حج شروع ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں
ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی طور پر تذکرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں کو خلیل اللہ سے نسبت ہے۔ فریضہ حج کے ساتھ بھی ان دنوں کو نسبت ہے، قربانی کے ساتھ بھی ان دنوں کو نسبت ہے۔ تو آج کے اس جمعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کے حوالے سے چند گزارشات کریں گے۔ قربانی اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ سے ذرا گزارش ہے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ یہ جمعہ ہر جمعہ ہی بڑا عظیم دن ہوتا ہے، لیکن یہ جمعہ، یہ خطبہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں آیا ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، بعض لوگوں کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارے، دنیا کیسے گزارے۔ وہ اپنی خواہش کو پورا کرتے رہتے ہیں اور اس قدر اندھا دھند زندگی گزارتے ہیں، عقل و شعور کو استعمال نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ نے قرآن مجید میں کیفیت بیان فرمائی، سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی اندھا بن کے، گونگے بن کے، بہرے بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہش کو زندگی سمجھتے ہیں، اور شیطان نے اس قدر دھوکہ دیا، وہ زندگی دکھاتا ہے کیسے کہ یہ تمہارا خاندان ہے، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ کاروبار ہے، یہ زندگی کی خوشیاں ہیں، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انسان ان چند ظاہری چیزوں کو زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، بیوی، بچے، گھر، کاروبار، خوشیاں، اس سے آگے نہیں۔ یہ زندگی کا ایک روپ ہے، اصل زندگی نہیں ہے۔ بیوی، بچے، گھر بار، کاروبار، رشتہ داریاں، قبیلہ، یہ ساری زندگی نہیں ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ وار کرتا ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری برادری ہے، یہ تمہارا قبیلہ ہے، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، بس ان کے اندر ہی الجھا کے رکھتا ہے۔ یہ تیرا کاروبار ہے اور کوئی نہیں، بندہ الجھا رہتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بس آدمی ان چیزوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، کھاؤ، کماؤ، کھاؤ اور خوشیاں مناؤ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آج کل ویسے بھی ہماری زندگی کتنی تیز ہو چکی ہے، ہمارے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، یہ سوچنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اور پھر دل اس قدر مردہ ہو چکا ہے، ہم خواہشات کے اس قدر پجاری بن چکے ہیں کہ جناب اتنا بھی نہیں ہمیں احساس اور شعور کہ میرا دل مردہ ہو گیا ہے یا زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو آؤ مسلمان بھائیوں، ہم نے ایک رستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ رستہ ہے اللہ والا رستہ۔ اس میں اصل زندگی ہے، اس میں انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
انسان کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں نا ظاہری طور پر، دنیا کی ظاہری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہی دنیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے کہ تم دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤ۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے جس میں تم کھوئے بیٹھے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور شیطان بے ایمان ہمارا دشمن انہی چیزوں میں الجھا کے رکھتا ہے حتیٰ کہ بندے پہ موت آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا جن ظاہری چیزوں کو کے اندر ہم الجھ چکے ہیں، ان کا نقصان پتہ کیا ہے؟ یہ ظاہری چیزیں، یہ چند چیزیں، گنتی کی چند چیزیں ہماری روحانیت کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ روحانی طور پر ہم مردہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں روحانی طور پر۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو روحانی طور پر ان کی اولاد نے تباہ و برباد کر دیا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو روحانی طور پر ان کے کاروبار نے تباہ کر دیا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو روحانی طور پر ان کے قبیلے، ان کی خاندان، ان کی برادری نے برباد کر دیا۔ اب فیصلہ کریں، میں اور آپ فیصلہ کریں، چند دن رہنا اس دنیا پہ، فیصلہ کریں کہ زندگی کس رستہ پر چل کر ہم نے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کے رستہ پر چلنا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق چند روزہ؟ اللہ اکبر۔ کیا ہمیں وہ رستہ نہیں چاہیے جو رستہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنا دے؟ وہ رستہ جس پر چلے تو ہم پر ہمارا رب راضی ہو جائے، وہ رستہ جس پر چلے تو زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ کی قسم وہ ایک ہی رستہ ہے، وہ اسلام کا رستہ ہے، اسلام کا۔ نیت بدل جانی چاہیے۔ اب نیت کیا ہے؟ ہماری نیت تو ایک ہے، بس دنیا کماؤ، کھاؤ اور پیو، خوشیاں مناؤ، یہ نیت ہے۔ اگر اس نیت میں ہم اپنے دین کو داخل کر لیں، اپنے اسلام کو داخل کر لیں، تو واللہ تاللہ باللہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے، انتہائی زندگی تو گزارنی ہے نا، جیسے بھی گزر جائے، لیکن اس زندگی میں اگر ہم اپنے دین کو داخل کر لیں تو سبحان اللہ، اللہ سے دعا کرتے اللہ رب العزت ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو ہماری زندگیوں کے اندر جاری کر دے۔ اب ذرا قرآن سے پوچھ لینا کہ اس کائنات کے محبوب ترین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری تھی، ان کی زندگی کی راتیں کیسی گزری، ان کی دن کی زندگی کے دن کیسے گزرے، صبح کیسی گزری، شامیں کیسی گزری، ان کی سیکنڈ کیسے گزرے، منٹ کیسے گزرے، ان کے گھنٹے کیسے گزرے، ان کے دن کیسے گزرے، ان کے ہفتے کیسے گزرے، ان کے مہینے کیسے گزرے، میرے محبوب کی 63 سال زندگی کیسے گزری۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، اے محبوب اعلان کر دو میری نماز، میرا قربانی کرنا، ومحیای اور میری زندگی، محبوب کی زندگی، پاک زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، 63 سالہ زندگی، محیایا میری زندگی۔ یار یہ کسی عام بندے کی زندگی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی زندگی ہے، یہ آمنہ کے لال کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری زندگی۔ آگے ذرا میرے ساتھ اگر پڑھے نا تو بڑا مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں نا۔ وَمَمَاتِي، سبحان، میری موت، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ للہ، للہ کو سمجھے ذرا، للہ
میری اور آپ کی زندگی تو صرف دنیا کے لیے، میرے محبوب پیغمبر کی زندگی للہ، اللہ کے لیے۔ یار یہ جگہ کی نسبت نا، یہ جگہ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو جگہ ادب والی بن جاتی ہے۔ یہ جگہ کتنی عظیم ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین پر احب البلاد الی اللہ، اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ وہ مسجدیں ہیں، کیونکہ نسبت کس طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف ہو گئی۔ اگر جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ جگہ ادب والی بن جاتی ہے۔ اگر زندگی کی نسبت، توجہ ذرا، اگر اسی زندگی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اگر زندگی میں للہیت آ جائے، اگر انسان کے دل میں للہیت پیدا ہو جائے، اگر انسان کی زندگی میں للہیت آ جائے تو زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے، بندہ یکسر بدل جاتا ہے، وہ زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا کہ میری ساری زندگی ایک رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آج حاجی بھی یہی بات کرتے ہیں، اپنے جہاز سے اترتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ تلبیہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ تیرا ہی سارا کچھ ہے، سب کچھ تیرا ہے اور میں بھی تیرا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد آنکھیں تو کھولی جائیں گی، قبر میں آنکھیں کھلیں گی۔ مزہ تو تب ہے اس زندگی کا کہ مرنے سے پہلے دل صاف ہو جائے، مرنے سے پہلے ہی دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، بندہ جب بگڑ جاتا ہے نا تو شیطان سے بھی کراس کر جاتا ہے، شیطان سے گزر جاتا ہے۔ شیطان کیا چیز ہے؟ لیکن جب بندہ سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ افضلیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا غور کریں، اب دیکھیں کہ ہماری خواہشات کہاں پہ کھڑی ہے، میری اور آپ کی خواہش کس جگہ پہ کھڑی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کہیں ہم نے اپنی خواہش کو رب تو نہیں بنا لیا؟ کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی حجروں کے پجاری ہیں، کوئی شجروں کے پجاری ہیں، کوئی چاند سورج ستاروں کے پجاری ہے، کوئی مجوسی آگ کے پجاری، کوئی مجوسی آگ کے پجاری۔ اور ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو ملیں گے ہر 1 کلومیٹر پہ قبروں کے پجاری۔ تو بھائی ہے کہ نہیں ایسے؟ ڈھیری ڈھیری مٹی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ یہ کیا انسان ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ یہ پجاری ان کی لسٹ ہے، لسٹ، لیکن ایک اور پجاری ہے جو من کا پجاری ہے۔ خواہش کو اس نے معبود بنا لیا، خواہش کو رب بنا لیا۔ ہماری خواہش ایسی تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام خواہشات کو توڑتا نہیں ہے، یاد رکھنا، خواہشات کو توڑتا نہیں ہے، بس منہ زور خواہش کا مسئلہ ہے کہ بس نفسانی خواہش کا مسئلہ ہے۔ اسلام خواہشات کو توڑتا نہیں بلکہ رخ موڑتا ہے، تھوڑا سا رخ تبدیل کر لو، جائز طریقہ استعمال کرو۔ منہ بار بھی کالا کرنا ہے، اگر یہی طریقہ استعمال کیا جائے، جائز طریقے سے چند افراد کے درمیان میں گواہوں کی موجودگی میں کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاؤ گے، اللہ کی قسم تمہارے نامہ عمل میں رب صدقہ لکھتا چلا جائے۔ خواہشات پورا کرو۔
حلال بھی کھاؤ، حلال کھاؤ، ایک حرام ہے، حرام سے بچ جاؤ۔ کھانا تو پیٹ کی آگ کو تو بجھانا ہے نا، چاہے حرام سے بجھا لو چاہے حلال سے بجھا لو۔ یہ بات سمجھنے کی، اسلام توڑتا نہیں، بس تھوڑا سا رخ بدل دیتا ہے، رخ بدلو، اور میرے بندو رخ بدل لو، یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ خواہشات کو شریعت کا کیسے پابند بنائے؟ لو جی، قربانی کے ذریعے قربانی دینی پڑے گی، میں اور آپ قربانی دیں۔ اپنی خواہش کو کیسے شریعت کا پابند بنائے، کیسے اپنی خواہشات کو لگام دیں؟ قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہاں، باہر کا جانور منڈی سے خریدا، گھر میں لا کر اس پر چھرا پھیر دیا، اور ایک اندر کا جانور ہے، اندر کا من، جب تک اس پر چھری نہیں چلاؤ گے اس وقت تک قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ جب تک اپنی خواہشات کو نہیں کچلو گے پیارے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھ جاؤ۔ آ جاؤ تبدیلی کے میدان میں، اللہ کا واسطہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، اللہ نے جمعہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ سننے والوں کو، سننے والے بدل جائیں، اسلام کے رنگ میں رنگے چلے جائیں، اس لیے آئے ہیں نا۔ اللہ ہمیں اگلا قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا مقصد ہے کہ اپنی خواہشات کو ذبح کر دو، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قربانی کتنی بھی بڑی ہو، قربانی کتنی بھی بڑی ہو، قربانی بڑی عظیم عمل ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ جتنی بڑی قربانی کرو گے اسی قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ قربانی انسان کے دل کو جو میلا ہو چکا ہے صاف کر دیتی ہے، اور قربانی کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور قربانی کے ذریعے گھروں کے اندر رحمتوں اور برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم نے قربانی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ عبد المالک مجاہد میاں صاحب جانتے ہیں، دارالسلام کے مدیر ہیں، انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ انسان تھا، لیکن جب قربانی آتی مجھ سے، آپ سے، ایک دائیں بائیں سے، کھبے سجے سے، اپنے بھائیوں سے پیسے ادھار لے کر قربانی کرتا تھا۔ آج اس انسان کے لیے اللہ نے رحمت و برکت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں دارالسلام وہ جو شاخ، اس کی شاخیں پھیل چکی ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے خود یہ لکھا ہے کہ قربانی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں اربوں روپے اس کے آگے ڈھیر کر دیے ہیں، دنیا اس کے آگے لگا دی ہے۔ یہ قربانی کی رحمتوں اور برکات کے دروازے یہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب۔ ہم تو بہانے بناتے ہیں، میں جی سارا سال کھاتا ہے، سارا سال کماتا ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، لیکن قربانی کرنے کی پلاننگ نہیں بناتے۔ آپ تو بناتے ہیں، دنیا میں اکثر ایسے ہی ہے جو بہانے بناتے ہیں۔ قرضہ لے کر قربانی کرو اور اس پھر قرضے کو اتارو، اللہ کے ہاں محبوب ترین یہ عمل ہے۔ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ برکت، یہ جو رونا ہے، یہ جو پٹنا ہے نا، یہ معیشت کی جو تنگی ہے، یہ صرف قربانی کے اندر بخل کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ آگے ذرا چلیے، قربانی یہ قرب الہی کا سفر ہے پیارے بھائیوں، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو میلا کر دیتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو سنوار دیتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی خطبے میں، اللہ فرماتے ہیں ان کی وجہ سے دل بگڑ جاتا ہے، بن بھی سکتا ہے، دل بگڑ بھی جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تمہاری اولادیں، تمہارا مال، تمہاری اولادیں، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ میری اور آپ کی محنت تو صرف یہ ہے کہ اولاد بن جائے، اولاد سنور جائے، کاروبار آ جائے، کاروبار مل جائے، دولتیں مل جائیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہو مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں تمہارا مال مجھ سے دور نہ کر دے، اللہ سے دور نہ کر دے، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولادیں اللہ سے دور نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس کو اس کی اولاد
نے بگاڑ دیا، جس کو اس کی مال نے تباہ کر دیا، اصل خسارہ یہ ہے 1000 روپیہ ہے نا، 1000 روپیہ، اس میں سے 100 ضائع ہو جائے، بندہ کہتا ہے تھوڑا سا نقصان ہو گیا یار، اگر سارا ہی 1000 تباہ ہو جائے تو یہ خسارہ ہے، خسارہ۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نماز نہیں نا اس نے پڑھی، یہ خسارے میں ہے، خسارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کی وجہ سے برباد ہوا نا، اس نے اولاد دینے والے کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی بڑی پرواہ ہے لیکن اس کی پرواہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں آج تک رو رہے ہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ اولاد کے بڑے تبصرے ہیں لیکن اس کا کوئی تبصرہ نہیں جس نے اولاد دی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے لاڈلے نبی خلیل اللہ، 4 چیزیں ایسی ہیں، انسان اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے۔ خلیل اللہ نے اللہ کی زمین پر ان 4 چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ کسی نے پوچھا روح المعانی کے اندر موجود ہے، خلیل اللہ اے ابراہیم تجھے اللہ نے اپنا خلیل کیسے بنا لیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ اس جمعے میں ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں تو اپنا دوست بنا لے، گناہگاروں کو اپنا دوست بنا لے۔ اللہ تیری دوستی کے ہم تیری دوستی کے طالب ہیں، تیری دوستی کی خواہش کرنے والے ہیں، تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابراہیم کیسے دوست کیسے اللہ نے خلت کا تاج تمہارے سر پہ سجا دیا ہے؟ کہتے ہیں فرمایا بذلت نفسی للنیران، اللہ نے مجھے جسم دیا، میں نے اللہ کے لیے آگ میں جھونک دیا۔ پھینکا تو نمرود نے لیکن درمیان میں جبریل آ گیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، حکم کرو سردار حکم کرو، تعلق تھا نا نبیوں سے جبریل کا، کہا اللہ نے بھیجا ہے، کہا نہیں تو پھر تیری ضرورت نہیں، آگ میں چلے گا۔ اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام حکم دے دیتے اسی آگ کو اٹھا کر نمرود اور اس کی ساری کمپنی کے سر کے اوپر پھینک دیتا، فرمایا نہیں جبریل آج ہی تو پتہ چلے گا جس سے یاری لگائی ہے۔ بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان، اللہ نے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا فرمائے، اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ٹائم بڑا کم ہے، توجہ فرمائے میرے پیارے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں اپنی خواہشات پر چھری پھیرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق بھی دیا، اسماعیل بھی دیے۔ اللہ نے اسماعیل دیا، فرمایا اپنے بیٹے کو اٹھا لو، اپنی بیوی کو اٹھا لو، تنہا چھوڑ کے آ جاؤ، اکیلے چھوڑ کے آ جاؤ۔ جب وہاں پہ چھوڑا نا، اما ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تنہا کہا میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ چھوڑ کے آؤ نا ذرا کسی تنہائی میں اپنے بچوں کو، اور پتہ لگ جائے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ فرمایا میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، یہ شہزادی کہنے لگی، بادشاہ کی بیٹی تھی نا ہاجرہ، اور دنیا کی ہر نعمت ہے، یہاں پہ تنہائی ہے، ذرا سوچیں ذرا۔ بیوی ہاجرہ نے کہا اگر تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو تو میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اللہ یہ ہے بات، میں آپ کا ساتھ دوں گی، رضا الہی کے سفر میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ یہ نہیں کہا بادشاہ کی بیٹی ہوں میکے چلی جاؤں گی، میرے لیے تو میکہ ہی بہتر تھا، اور یہاں تو کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے، اللہ کی رضا کا جو سفر ہے امت کی عورتوں کو عطا فرمائے۔ اکثر عورتیں دنیا کی چیزیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بھائی نا، اس کو تقریباً میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے 10 دفعہ دیکھا، جرد مرد
اور اپنے کان پہ اس نے سگرٹ کو لٹکایا اور شیشے پہ بار بار اپنے آپ کو دیکھتا ہے پینترے بدل بدل کر. مجھے اللہ کی قسم افسوس ہو رہا تھا, مجھے وہ حدیث ترمذی کی یاد آ گئی. صحابہ کرام اپنے کانوں پہ مسواکیں اٹھایا کرتے تھے, ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کرتے تھے, اور انہوں نے جہاں کاتب قلم کو رکھتا ہے اس جگہ پہ صحابہ کرام مسواکیں رکھا کرتے تھے. اتنا ہمیں دنیا نے پاگل کر دیا ہے. مجھے افسوس ہو رہا, وہ کہتا ہوگا شاید یہ مولوی صاحب بیٹھے, قاری صاحب, ان کی کیا اوقات ہے. اللہ کی قسم دل رو رہا تھا. رضا الہی کا سفر, یہ شہزادی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, یہ پہلا امتحان تھا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں, اس آزمائش میں پورے اترے. اس سے بڑا امتحان آ گیا. فرمایا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, دونوں میں باپ اور بیٹا تیار ہو گئے. بیٹا لیٹا ہوا ہے, باپ کے ہاتھ میں چھری ہے. سننی باتیں آسان ہے, سننی باتیں آسان ہے. باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ کے تیار ہے, چھری پھیر رہا ہے. ادھر سے آواز آ گئی قد صدقت الرؤیا. اور ابراہیم بس کر بس کر بس کر. اللہ اکبر. اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا, اسماعیل کی جگہ پر وہ ذبح ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو دو بیٹے دیے, ایک اسحاق ایک اسماعیل. اسحاق کی لڑی سے ہزاروں نبی آئے, ہزاروں نبی آئے, لیکن اسماعیل کی لڑی سے صرف ایک نبی, میرا اور آپ کا پیارا محبوب محمد. درود بڑھو بڑے پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تقسیم, اللہ تیری تقسیم پہ حیران ہے. اسحاق کی اولاد سے ہزاروں نبی آئے, اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک نبی. اسماعیل سے لے کر اور محمد کریم تک کسی اور نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا. اللہ جی ماجرا کیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اسماعیل کے خاندان سے ایک نبی پیدا کرنا ہے اور بتانا ہے لوگوں کو نبی ایک ہے, لیکن سارے نبیوں کا امام بن کے آئے گا. سارے نبیوں کا امام, سارے نبیوں کا لیڈر, آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں کا لیڈر ہوگا. خاتم النبیین بن کے آئے گا. یہ میرا اور آپ کا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. فرمایا اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا کیونکہ اس کی لڑی سے میں نے محمد الرسول اللہ جو خاتم النبیین ہے ان کو پیدا کرنا ہے. اللہ کتنا بڑا اعزاز. ہزاروں نبی اپنی جگہ پر, ایک اسماعیل کے گھرانے سے دونوں بھائی ہیں اسحاق اور اسماعیل, ایک کے گھرانے سے نبیوں کی لڑی لگ گئی. دوسرے گھرانے سے صرف ایک نبی جو نبیوں کا تاج بن کے آیا, سردار بن کے آیا, امام. ومالی ومالی للزیفان وقلبی للرحمان. اللہ نے ابراہیم کو مال دیا, وہ بھی اللہ کے رستے میں لٹا دیا. اللہ نے ایک چیز رہ گئی, دل رہ گیا. وطن قربان, مال قربان, اولاد قربان, بیوی قربان, دل رہ گیا ہے. وقلبی للرحمان, دنیا والو میرا دل بھی میرے رحمان کے لیے ہے. اس دل میں کائنات کے کسی ایک فرد و بشر, کائنات کی کسی چیز کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. قربانی, قربانیاں ہیں, ایک لڑی ہے, ایک داستان ہے. بہت زیادہ جمعے درکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کے لیے. خیر, مومن جب قربانی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. مومن قربانی دے کر خوش ہوتا ہے. خطبہ عید میں اس چند منٹ اس بات کی وضاحت کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم نے جو سنا ہے سنایا اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں اپنی خواہشات پر چھرا چلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری یہ دنیا کا سفر آسان ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما. چند منٹوں میں
قربانی کے احکامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح علم ہو جائے یہ قربانی کتنی عظیم ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو مسلمان سب سے عظیم ترین عمل وہ قربانی کا کریں گے۔ یاد رکھیں قربانی 4 دن ہے۔ کتنے دن ہے؟ بعض بھائی 3 دن کہتے ہیں، 10ویں دن کو شامل کریں نا تو ایام التشریق 3 دن ہوتے ہیں، 11 12 13 اکل و شرب وہ کھانے پینے کے دن ہے۔ 4 دن اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن افضل ترین یوم النحر قربانی والے دن یعنی عید والے دن قربانی کرنا، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دن افضل ترین دن ہے۔ ان دنوں میں سب سے جو بھی نیکی کرو گے وہ افضل ترین نیکی ہوگی۔ کوئی دوسرا دن ان دنوں کے علاوہ اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام سے بلکہ یہ بھی مروی ہے، حدیث موجود ہے، وما اہل وما وکبر مکبر الا بشر بالجنہ۔ یہ اتنے عظیم دن ہیں، چند دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اللہ ان چند دنوں کے اندر، اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں کہ اللہ ہم سب کو بدل دے اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ جس نے ایک اللہ اکبر کہا نا، اللہ اکبر کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بدلے بشر بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ یہ اتنا عظیم عمل، تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ انفرادی طور پر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہتا ہو، کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، کوئی تکبیرات کا اہتمام کرتا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ دن، ان دنوں میں ایک دن آ رہا ہے یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 کا دن۔ اس دن روزہ رکھنا ہے۔ وہ روزہ کیا بات ہے، رمضان کی طرح ماحول بنا دے اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، سب روزہ رکھیں۔ یہ مسجد میں 200 400 500 جو ساتھی ہیں، ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو 9 کا روزہ نہ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، 2 سالوں کے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک سابقہ ابھی آنے والے، یعنی آنے والے ذی الحجہ کی 9 عرفہ کے دن تک اللہ تعالیٰ آنے والے، یار اللہ کی مہربانی تو دیکھیں، ذرا تصور تو کر۔ اچھا اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، جو یہ روزہ رکھ لے گا نا، اللہ اس کو مرنے کے وقت توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی زبان پہ کلمہ پڑھ لے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا، یعنی موت بھی آسانی سے آئے گی، موت کی سختیاں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رحمت فرمائے ہم میں سے ہر ایک پر۔ تو مسلمان بھائیوں، یہ قربانی کرنا یہ افضل ترین دن ہے، عمل ہے۔ یوم النحر 10ویں کو یعنی عید والے دن قربانی کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے آخری حج میں نکلے مدینے سے قربانیاں لے کر نا، مدینے سے، اور مکے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ہے ان کے گلوں میں ہار بھی ڈالے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور۔ اللہ کے نبی نے یار 70 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے، ریشم سے زیادہ یہ نرم تھا، اللہ نرم و نازک بدن والے پیغمبر نے 70 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ ذرا کرو نا، ہم پاؤں میں ہی گر جائیں گے ڈر کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کا شوق دیکھیں آپ، شوق سے پھر ہر ایک جانور سے ذبح کر کے ایک ایک بوٹی الگ الگ کر کے پکا کر آپ بوٹی سے وہ یعنی افتتاح کرتے اس دن کا، عید کے بعد۔ تو قربانی کرنی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے۔ استطاعت پر فرض، جس کے پاس مال ہے نا اس پر قربانی فرض ہے۔ یہ نہ کہتے ہیں جی فرض ہے، یہ باتیں پوچھتے، فرض ہے جی، اہمیت کا نہیں پتہ کس کی اہمیت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، گھر بیٹھا رہے بس۔ جس نے طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اسی طرح جناب قربانی اخلاص سے کی جائے، اخلاص سے قبول اگر کروانا چاہتے ہو نا تو ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص چاہیے۔ نبی کے اخلاص کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن کم از کم کوشش تو کرو، ریا نہیں آنی چاہیے۔ اچھا میں قربانی کیوں کرتا ہوں، مجھے میرا بھائی نہ کہہ دے اس کے پاس دولت ہے اس نے قربانی نہیں کی، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے قربانی کرتا ہے، قبول نہیں ہوگی۔ 10 قربانیاں کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور منڈی تو میلہ بن چکا ہے، وہاں پہ ٹک ٹاکر مولوی نظر آئیں گے، یہ یوٹیوب کی کمائی کھانے والے مولوی نظر آئیں گے، اور وہ لگا رہے ہیں، ریٹ لگا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، یار یہ کیا چیز ہے،
قربانی تو اللہ کی ذات کے لیے کرنی تھی. پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب 40 لاکھ کا اونٹ ہے, یہ 60 لاکھ کا بچہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری مولویوں کی بھی اصلاح فرمائے. قربانی میں اخلاص ہو رہا آگے نا, تھوڑی سی بھی کسی نے تھاپی لگا دی, چودھری صاحب آپ کا تو بکرا کیا بات ہے, چودھری کے صاحب کے دل میں ناخن کے برابر ریا آ گئی, قربانی گئی. للہ قربانی کرنے میں للہیت ہو. اور پھر قربانی کرتے کرتے ہمارے ماحول میں یہ کٹا بھی کٹا کھول گیا. میاں صاحب کہتے ہیں کٹا کھول گیا. کٹے کی قربانی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کٹے کی قربانی پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں. میاں صاحب نے بڑا پیارا مجھے کلپ بھیجا, میں تو حیران ہو گیا. بندہ بیٹھا ہے دنیا دار اور عجیب باتیں کر رہا ہے, باتیں اس کی بڑی زبردست. میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتا کٹا کٹا ہو رہی ہے, کٹے کھل گئے ہیں, پتہ نہیں قربانی قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی. لیکن جس نے حرام مال سے قربانی کی نا, اپنی بہنوں کا حق دبا کر, اپنے بھائیوں کے حقوق غصب کر کے, اللہ کی قسم میں لکھ کر دیتا ہوں اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اس کی فکر ہی نہیں, کٹے کے پیچھے لگے قربان قبول ہے, اور مجھے کیا پتا, اللہ کو پتا ہے. لیکن ثابت نہیں ہے. اتنی بات نا, اگر آپ کو منڈیوں میں بچہ نہ ملے, اونٹ نہ ملے, بکرا نہ ملے, چلو گنجائش نکلتی کر لیں, ہم کب منع کرتے ہیں کہ نہ کریں. لیکن سوچنے کی بات ہے نا, اللہ ہمیں سوچ نصیب فرمائے. اور اسی طرح یاد رکھنا, جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری کو تیز کیا جائے, لیکن یاد رکھنا چھری کو جانور کے سامنے نہیں. اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں, ادب سکھائے ہیں شریعت نے. اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بارش کی دعا کریں, بہت حالات خراب ہیں, گرمی بڑی ہے, خصوصاً جو غربا وہ کہاں بیچارے انتظام کر سکتے ہیں. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا. الہ العالمین رحمت کی بارش برسا دے. الہ العالمین یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اللہ قیامت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے. اللہ دنیا کی گرمی بھی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما, آخرت کی گرمی بھی. لیکن اللہ دنیا میں تو نے بھیجا ہے فتنے پریشانیاں بیماریاں, ہمارا جو موسم ٹھنڈا فرما دے. اللہ بارش رحمت کی ضرورت ہے, رحمتوں کی بارش نازل فرما. اللہ بے موسمی ایسی بارشیں ہوتی ہیں ہمارے فصلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں, وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے قربانیاں کرنی ہے, اخلاص کی نعمت عطا فرما دے. اللہ ہمیں امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے. اللہ آج اس بات کی ضرورت ہے, کافر ایک ایک کر کے ہمیں مار رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دے. الہ العالمین امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہم تیرے گھروں سے دور ہو چکے, ہماری اصلاح فرما دے. الہ العالمین اپنے گھروں کو آباد فرما دے, ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. ایک دوسرے کی فکر عطا فرما. اللہ ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرما. جو کچھ سنا گیا اپنی رحمت سے قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.